ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ان علماء کو شرم نہیں آتی کہ یہ کس طرح لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر منبر پر جھوٹ بولتے ہیں، اور سامنے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان کی باتوں پر جو ہے یقین کر لیتے ہیں، نہ اس کی خود تحقیق کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ ان سے کوئی سوال جواب کرتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ یہ بیان دے رہے ہیں، فلاں مولوی جو ہے وہ یہ بیان دیتا ہے، تو لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ایک چنیوٹی مولوی صاحب ہیں، ان کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ کیا بیان دیتے ہیں۔ 1974 کی تحریک ختم نبوت، اس میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کلیدی کردار ادا کیا اور قادیانیوں کو وہ ناکوں چنے چبوائے۔ جی ناظرین، تو آپ نے چنیوٹی عالم صاحب کی زبانی سن لیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب جو ہیں انہوں نے جو اسمبلی تھی اس کے اندر مفتی محمود نے ناکوں چنے چبوائے۔ یاد رکھیں، یہ بدترین مخلوق جھوٹ بولنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں، مگر یاد رکھو جھوٹ کے پاؤں جو ہیں وہ نہیں ہوتے۔ ان کے اپنوں کی زبانی سنیے کہ اسمبلی میں ناکو چنے جو ہیں وہ کس نے چبوائے تھے۔ وڈی چبڑے کو 1973 دی اسمبلی وچ مرزا ناصر تے جدو جرا ہو رہی سی پارلیمنٹ دے اندر، اس وقت مرزا ناصر نے خود تعزیر الناس اٹھا کے کیا سی، تعزیر الناس والا بھی تے لکھ دے پیا نبی آ جائے کہ حضور دی خاتمیت نو کوئی فرق نہیں پوندا، یہ تیری کتاب وچ لکھے بانی تیرے دارالعلوم دیوبند لکھ دے پیا۔ خط مفتی محمود این کوثر نیازی آ کے مفتی صاحب ہوں دوڑ تو کرو، مفتی محمود سے مولوی عبدالحکیم غلام غوث ہزاروی سب سن گئے۔ کوثر نیازی آ کے مفتی اور منہ تا کر جلوس سے بڑے کٹانا سے۔ جی ناظرین، تو آپ نے اس مولوی صاحب کی بھی گفتگو سن لی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب جو ہیں مفتی محمود صاحب، ان کی جو گردن ہے وہ نیچے کر لی تھی انہوں نے شرم کی وجہ سے، وہ گردن بھی اوپر نہیں کر سکتے تھے، اور جلوس وغیرہ جو ہیں وہ تو بہت نکلواتے تھے۔ مطلب کہ دیوبندی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے جو عالم تھے انہوں نے اسمبلی میں جواب دیے، بریلوی عالم جو ہے وہ کہتا ہے کہ دیوبندیوں کی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ دلائل نہیں دے سکے، اور اسی طرح شیعہ جو ہیں ان کی زبانی سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ میں اس بات کو واضح نہیں کر پا رہا ہوں، ختم نبوت ثابت ہی ابتدائے امامت سے ہے، دلیل ہی ختم نبوت پہ ابتدائے امامت سے ہے۔ آئیے ذرا میرے ساتھ چلیے گا۔ 1973 میں مناظرہ ہوا قادیانیوں کے خلاف کہ انہیں ختم نبوت کا انکار ہے، تو وہاں پہ میں نے اس دن ڈیزل کہا تھا، بہت سے نہیں پہنچ پائے تھے۔ فضل الرحمان کے والد مفتی محمود نے مناظرہ کیا اور مناظرہ ہار گئے قادیانیوں سے ختم نبوت پہ۔ مسلمانوں کے دیوبندیوں کے علماء ختم نبوت پہ قادیانی سے مناظرہ ہار گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے پرائم منسٹر سے پوچھا کبھی کیا بات ہے، آپ لوگوں کو مناظرہ چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، بحث کرنی نہیں چاہیے تھی کہ ختم نبوت اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے بحث نہ کرتے۔ اب کل سپریم کورٹ کے اندر دوبارہ پیشی، ہائی کورٹ میں ہار چکے ہو، کیا معاملہ ہے، کل کیا ہونے والا ہے؟ تو مفتی محمود نے کہا کہ دوبارہ کل میں ہار جاؤں گا۔ جب جانتے ہو تو پھر کیوں چھیڑا تھا کہ اگر ہار جاؤ گے؟ کہا بھائی وہ وہی بحث لے کے آئے گا، میں پھر جواب نہیں دے پاؤں گا۔ کہا کوئی ایسا ہے جو جواب دے سکے؟ پرائم منسٹر نے سٹنگ پرائم منسٹر نے سوال کیا، کوئی ہے جو جواب دے سکے، مناظرہ ہرا سکے؟ کہ ہاں ایک آدمی ہے جو مناظرہ ہرا سکتا ہے، مرزا طاہر کو، چوتھے خلیفہ کو، ان کے قادیانی کے چوتھے خلیفہ مرزا طاہر کو، کہ ایک آدمی ہے جو مناظرہ ہرا سکتا ہے۔ کہ کون ہے؟ کا نام ہے مولانا محمد اسماعیل دیوبندی۔ کہ بھائی وہی تمہارا دیوبندی ہے، اسے پہلے بلا لیا ہوتا۔ کہ اب دیوبندی نہیں رہا، شیعہ ہو گیا۔
नाजरीन, तो आपने मौलवियों की बातें सुन ली हैं। मौलवी देवबंद का कहता है कि हमारे आलिम मुफ्ती महमूद साहिब जो हैं उन्होंने मुनाजरा जीता, जो भी बहस हुई थी असम्बली में। और दूसरा मौलवी कहता है कि अहमदियों ने तहज़ीरुन्नास उठाई थी और वो आपके मुफ्ती महमूद को दिखाई कि तहज़ीरुन्नास वाला भी तो लिख रहा है कि नबी आ सकता है। तो जिसकी वजह से मुफ्ती महमूद साहिब जो हैं वो जवाब नहीं दे सके और शर्म की वजह से जो है उन्होंने गर्दन नीचे कर ली, गिरेबान में अपने में वो झांक रहे हैं साथ में। तो शिया आलिम को भी आपने सुन लिया, वो कहता है कि सारे ही नाकाम हो गए थे। तो हमारा जो मौलवी है वो मुनाजरा जीता, उसने मुबाहिसा किया, उसने असम्बली के दौरान जो है वो अहमदियों को जवाब दिए, जिसकी वजह से ये मसला हल हुआ ख़त्म नबूवत का। तो नाज़रीन, आप खुद फैसला करें कि इनमें से जो हक पे है वो कौन है। तो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में जो है वो मुफ्ती महमूद साहिब का जो रिकॉर्ड किया गया बयान है इस हवाला से, वो भी आपको अगली वीडियो में जो है आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा, ताकि आप लोग जो है वो फैसला कर लें कि जो उस असम्बली के अंदर मौजूद थे और जो उस मुनाजरा मुबाहिसा में मौजूद थे उनके अपने बयान क्या है, और वो इस बात का इकरार करते थे कि जो हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद रहमतुल्लाह ताला ने जो बयान दिए थे, जो दलाइल दिए थे, उनके जवाब जो हैं वो हम नहीं दे सके। असर था उनका, जो दलाइल थे उनका असर था हमारे दिलों पर। इंशाल्लाह वो भी आपकी खिदमत में जल्द वीडियो जो है वो पेश की जाएगी। अब खाकसार इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व